بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ پیارے دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اویس کرنی کون ہے؟ آپ کا نام اویس بن عامر ہے۔ مراد قبیلے سے آپ کا تعلق ہے۔ کرن ان کی شاخ ہے، یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ اویس کرنی نے ماں کی بہت خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس کرنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم۔ سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تب قیامت آئے گی۔ پیارے دوستو، آج کل کے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو اولاد اپنی والدین کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کا نام اویس بن عامر ہوگا۔ اس کا درمیانہ قد ہوگا، کالا اس کا رنگ ہوگا، اس کے جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حلیہ ایسا بیان کیا کہ جیسے اسے اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے اپنے لیے دعا کروانی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ذرا سوچئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اویس کرنی کی دعا کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دونوں تو وہ ہستیاں ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی گئی تھی، بھلا ان دونوں کو حضرت اویس کرنی کی دعا کی کیا ضرورت تھی؟ پیارے دوستو، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ ماں کا کیا مقام ہے، ماں کی خدمت کرنے والے کا کیا درجہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر حیران رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ اویس کرنی سے اپنے لیے دعا کروانا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اویس کرنی نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس کرنی نہ ملے۔ ایک دفعہ تمام حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجان کرام کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہے۔ چنانچہ سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ آپ نے پھر کہا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلے کھڑے رہو۔ آپ نے پھر فرمایا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن قبیلے والے کھڑے رہو۔ مراد قبیلے والے سب بیٹھ گئے، کرن قبیلے سے صرف ایک آدمی بچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم کرنی ہو؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں میں کرنی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ جی ہاں جانتا ہوں، وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ اس شخص نے کہا کہ وہ آیا ہوا ہے، وہ عرفات گیا ہے اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف چل پڑے، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب اویس کرنی نے نماز ختم کر کے سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں مزدور ہوں۔ حضرت اویس کرنی کو خبر نہیں تھی کہ وہ جو ان کے سامنے ہستیاں بیٹھی ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، آپ کی ماں نے آپ کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت اویس کرنی نے کہا کہ آپ کون ہیں مجھ سے پوچھ گچھ کرنے والے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اویس، یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہے اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس نے جب یہ سنا تو کہا، میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تو اویس ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ اویس کرنی رونے لگے اور کہا، میں دعا کیسے کروں؟ آپ لوگ تو سردار ہیں، میں آپ لوگوں کا نوکر، میں آپ کے لیے دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس کرنی بھی اس میں شامل ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے اللہ، آپ نے مجھے جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پیچھے دیکھو۔ جب اویس کرنی پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا تھا اور وہ تھی ماں کی خدمت۔ تو اپنی انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل تمام جہنمیوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ محترم ناظرین کرام، ماں کی خدمت کرنے والے کا اللہ کے ہاں کیا درجہ ہے، یہ آپ کو اس ویڈیو سے معلوم ہو گیا ہوگا۔ میرے پیارے محترم ناظرین کرام، جتنا ہو سکے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ والدین کی خدمت کرنے والے کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔